میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کی ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی قسط 109 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم سید سعید احسن صاحب آج فکر و فن شعر و سخن کے معزز مہمان ہیں۔ خانوادہ سید احمد سعید کے جن کا قلمی نام سعید اختر ہے، چشم و چراغ ہیں، پٹنہ کے ظفر صدیقی صاحب کے شاگرد رشید ہیں۔ آپ 17 دسمبر 1963 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ پردھی آزاد نگر ضلع مشرقی سنگھم ریاست جھارکھنڈ میں مقیم ہیں اور ان کا وطن ریاست اڈیشہ میں چاندنی چوک لال باغ کٹک ہے۔ انہوں نے بیکام تک تعلیم حاصل کی ہے۔ پیشہ تجارت ہے۔ 1988 عیسوی سے وہ ادب اور سماجی خدمات میں مصروف ہیں۔ شاعری کی اصناف نظم، غزل، قطع، توشیحی نظم، ترانہ اور اس طرح کی دیگر اصناف میں تباہ آزمائی کرتے ہیں۔ اپنا کلام انہوں نے کلکتہ، بدایوں، بدرک، چندی گڑھ، لکھنؤ، پٹنہ، جمشید پور، وشاکھاپٹنم کے اخبارات و رسائل جیسے روزن، پرواز ادب میں شائع کیا۔ دہلی، پنجاب، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹرا، مغربی بنگال، بہار، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے بڑے شہروں میں بڑے اہتمام کے ساتھ مشاعرے پڑھے۔ والد محترم کی یاد میں گلشن سعید اختر کے نام سے ایک NGO بھی چلاتے ہیں، جس کے تحت سیمینار، آل انڈیا مشاعرے، اعزازی ادبی نشستیں منعقد ہوتے ہیں۔ اسی NGO کے زیر سرپرستی تخیل کی دسترس کتاب شائع کی۔ خود ان کا اپنا مجموعہ کلام چراغ روشن کے نام سے شائع ہوا۔ حکومت اڈیشہ کے نصاب میں بھی موصوف کا کلام شامل ہے۔ اس کے علاوہ سماجی سطح پر تنظیم نکاح بھی چلائی اور غریب بچیوں کی شادیوں کا سلسلہ چلایا۔ عجیب اتفاق ہے کہ ہم نے بھی بلگام میں غریب لڑکیوں کی شادیوں کے لیے ایک تنظیم بنائی تھی۔ اس کا نام بھی تنظیم ان نکاح تھا۔ سعید احسن صاحب کو ان کی ادبی خدمات کے لیے متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جن میں مناظر عاشق ہرگانوی ایوارڈ، علی گڑھ یونیورسٹی ادارہ خاتون مشرق کا توفیق فاروقی ایوارڈ دہلی، انجمن ترقی اردو ایوارڈ کاکیناڑا، بزم ادب ایوارڈ دیوبند، آل انڈیا ادبی ایوارڈ رورکی، چراغ ادب ایوارڈ دیوبند، فخر ادب ایوارڈ دیوبند اور آغاز چندن ایوارڈ اندور شامل ہیں۔ آپ کے اعزاز میں پٹنہ، دیوبند، کولکاتہ، کٹک اور اندور میں اعزازی پروگرام بھی منعقد کیے گئے۔ دوردرشن دہلی، دوردرشن حیدرآباد، دوردرشن جھارکھنڈ، سہارا ٹی وی دہلی، ETV نکشترا بھوبنیشور پر بھی آپ نے پروگرام پیش کیے۔ YouTube پر بھی آپ کے متعدد کلپس موجود ہیں اور انہیں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، افسوس کہ بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے محترم سعید احسن صاحب کی نیک نامی کو داغدار کرنے کی متعدد بار کوشش کی۔ ہمیں بھی منفی فیڈ بیک کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کون ہے جو فی زمانہ نسیان و خطا سے پاک ہوگا، جو کمزوریوں سے مبرہ ہوگا؟ اگر ہم کسی کی خامیوں کو تلاش کرنے کی روش اختیار کرتے ہیں تو کوئی ایک فرد بھی
ایسا نہیں ملے گا جو خامیوں اور کمزوریوں سے پاک ہوگا۔ ہمارا مزاج یہ نہیں کہ ہم سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے مظلوم شاعر کے ساتھ ناانصافی کا ارتکاب کر بیٹھیں، چونکہ ہم ایک ایماندار ادبی صحافی ہیں اور اپنے مہمان کی اچھائیوں پر ہی ہماری نظر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے کھل کر سید احسن سعید صاحب سے راست وضاحت طلب کی اور انہوں نے جو جواب دیا وہ ابھی چند لمحوں میں آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ آئیے ہم ان سے ایک راست گفتگو کرتے ہیں اور ادبی دنیا کے حالات کے پس منظر میں ان سے ان کے خیالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ 4 مصرے ان کی نظر کر رہا ہوں۔ مخالفت کی ہواؤں میں فکر احسن نے چراغ شعر و سخن شان سے جلایا ہے، بلندیوں پہ پہنچ کر سعید احسن نے شکستہ حوصلہ حاسد کا آزمایا ہے۔ محترم سعید احسن صاحب، فکر و فن شعر و سخن کی اسٹوڈیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا ادبی سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے اگر بیان کریں تو بہت سارے پہلو کھل کر بیک وقت سامنے آ جائیں گے۔ میرے اجداد عرب کی سرزمین سے ایک کارواں کی شکل میں نکلے اور الہ آباد کے قریب گنگا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر کڑا اور مانک پور میں اپنا خیمہ ڈال دیا۔ ان کی 17ویں پیڑھی میں ایک شخص جس کا نام سید شاہ بہادر درویش یا سید محی الدین تھا، انہوں نے اڑیسہ کا رخ کیا۔ کٹک سے تقریباً 60 کلومیٹر دور جگت سنگھ پور ڈسٹرکٹ میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے محی الدین پور، وہ وہاں آ کر بس گئے۔ ادبی سفر کی شروعات خاندانی پس منظر کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ اڑیسہ کی پرانی شاعرات تسخیر النساء، تمت النساء تمت، مصلحت یزدی، عجیبہ خاتون عجب، معزہ خاتون موضوع خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میرا تعلق ان سبوں سے ہے۔ مصلحت یزدی مرحومہ میری دادی جو کہ اڑیسہ اردو اکیڈمی سے ایوارڈ یافتہ ہیں، ان کی ایک غزل اڑیسہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی 10ویں جماعت کی کتاب گلستان اردو میں شامل ہے۔ ناظرین کی خدمت میں ان کی غزل سے ایک مطلع ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ زمانہ آنکھیں بدل رہا ہے تو اس کا مجھ کو گلہ نہیں ہے، زمانہ آنکھیں بدل رہا ہے تو اس کا مجھ کو گلہ نہیں ہے، یہ کھیل قدرت کو کھیلنا ہے تو شکوہ غم بجا نہیں ہے، یہ کھیل قدرت کو کھیلنا ہے تو شکوہ غم بجا نہیں ہے، مجھے تلاش رضا ہے تیری تلاش دیر و حرم نہیں ہے، مجھے تلاش رضا ہے تیری تلاش دیر و حرم نہیں ہے، میری تمنا کی وسعتوں میں کچھ اور اس کے سوا نہیں ہے، مجھے تلاش رضا ہے تیری تلاش دیر و حرم نہیں ہے، میری تمنا کی وسعتوں میں کچھ اور اس کے سوا نہیں ہے۔ میری پھوپھی معزہ خاتون موضوع نے بھی میرے بہنوئی یعنی ان کے داماد کے گزر جانے پر ایک مرثیہ لکھا تھا جس کا مطلع مجھے آج بھی یاد ہے۔ آنکھوں کو کیا سکون دے ٹاٹا نگر کی روشنی، آنکھوں کو کیا سکون دے ٹاٹا نگر کی روشنی، زیر زمین دفن ہے میری نظر کی روشنی، زیر زمین دفن ہے میری نظر کی روشنی۔ میری پردادی تمت النساء تمت کے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ زاہد تیری بیکار ہے ہر بار کی توبہ، زاہد تیری بیکار ہے ہر بار کی توبہ، منظور فقط ہوگی گنہگار کی توبہ، منظور فقط ہوگی گنہگار کی توبہ، تو شان کریمی سے خدا بخش دے اس کو، تو شان کریمی سے خدا بخش دے اس کو، آتی ہے سفارش کو گنہگار کی توبہ، آتی ہے سفارش کو گنہگار کی توبہ۔ والد صاحب مرحوم بہت اچھے شاعر تھے۔ ان کا ایک مجموعہ تخیل کی دسترس شائع ہو چکا ہے۔ ان کی ایک نظم اڑیسہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی 8ویں جماعت کی کتاب شمع اردو میں شامل ہے۔ نظم کا عنوان ہے مژدہ امن۔ والد صاحب کی غزل سے 2 شعر
नाजरीन की समातों के हवाले। सितम ज़रीफ़ ये किस्मत नहीं तो फिर क्या है, सितम ज़रीफ़ ये किस्मत नहीं तो फिर क्या है, वो मेरे पास ही रहकर मेरी तलाश में है, वो मेरे पास ही रहकर मेरी तलाश में है। मेरे गुनाह जहन्नुम को ले तो जाएं मगर, मेरे गुनाह जहन्नुम को ले तो जाएं मगर, निगाहे साक़ी कौसर मेरी तलाश में है, निगाहे साक़ी कौसर मेरी तलाश में है। इसी माहौल में आंखें खुली। बचपन से ही वालिद साहब के साथ नशिस्तों में जाता था, वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह शेरगोई की शुरुआत हो गई। 1988 में कटक की एक शेरी नशिस्त में पढ़ने की हिम्मत की। उस गज़ल का मतला एक शेर पेश करता हूँ। अब तो सोचा है नई राह निकाली जाए, अब तो सोचा है नई राह निकाली जाए, अपने दुश्मन की तरफ फूलों की डाली जाए, अपने दुश्मन की तरफ फूलों की डाली जाए। हरमो दैर के शोलों में जलें हम कब तक, हरमो दैर के शोलों में जलें हम कब तक, ज़हन जमहूर में ये बात भी डाली जाए, ज़हन जमहूर में ये बात भी डाली जाए। बुजुर्ग शोरा ने हिम्मत अफजाई की, वाहवाही के नशे ने सिलसिले को आगे बढ़ा दिया और आज तक ये सिलसिला जारी है। बहुत शानदार, बहुत खूब। मोहतरम सईद साहब, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने अपनी किताब तो शाया फरमा ली, लेकिन अखबारात रसाइल में मुसलसल शाया होने की तरफ आप तवज्जो देते नज़र नहीं आते। नीज़ ये भी कि आपने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मुनाकिदा बड़े बड़े मुशायरों में शिरकत पर ही तवज्जो देते नज़र आए। क्या मुशायरों में शिरकत कागज़ पर ठहरने की मुतबादिल हो सकती है? क्या ख्याल है आपका? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुशायरे या नशिस्तों में पढ़ा गया कलाम शाये होने वाले कलाम की बराबरी नहीं कर सकता। कागज़ पे छपे हुए हरूफ देरपा होते हैं, लेकिन छपने के लिए तख्लीक को अखबार या रिसालों तक भेजने की ज़रूरत पड़ती है, और वो काम मैं करता नहीं। अब इसे आप तबीयत की तन आसानी कह लें या इसे मेरी विरासत। वालिद साहब मरहूम भी छपने छपाने के मामले में बहुत सुस्त रहे हैं। उनका कहना था कि वो अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए शेर कहते हैं। कभी मौका मिला तो किसी को सुना लिया, या शाज़ो नादिर ही किसी अखबार या रिसाले में भेजा। तीसरी बात ये कि सुनाने से फ़ौरन दाद मिल जाती है, इसलिए तबीयत को सुकून हासिल होता है। रिसालों में शाये होने पर यह पता ही नहीं चलता कि किसी ने पसंद किया या नहीं। अक्सर व बेशतर रिसाला भी दस्तयाब नहीं होता है जिसमें कोई तख्लीक छपी हो। पूरी दुनिया में जितने रसायल छपते हैं, तमाम कुतुब फरोश तक पहुँचते नहीं। मुदीर हजरात कम्प्लीमेंट्री कॉपी नहीं देते हैं, इसीलिए शायद तबीयत उधर मायल नहीं हुई। लेकिन जो भी जमा कर पाया उसे मजमूए की शक्ल देने में कोई कोताही नहीं की। आपने वजह फरमाया, बहुत खूब सईद भाई। अगला सवाल पेश है। आपको हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा के साथ पढ़ने का मौका मिला। ऐसे मुशायरों में भी मुतशायरों को कलाम पढ़ते हुए आपने देखा है। क्या मुतशायरों की अदम शिरकत को यकीनी बनाने के सिलसिले में आपने कभी कोई कोशिश की है? क्या कभी मुंतज़मीन मुशायरा को इस जानिब तवज्जो दिलाने का कभी आपको मौका मिला है? ये बड़ा ही इख्तलाफी मसला है कि कौन मुतशायर है और कौन शायर है। ऐसी कोई फहरिस्त भी नहीं, और अगर हो भी तो उसे मानेगा कौन। आज तक साइंस ने ऐसा कोई आला भी ईजाद नहीं किया जो दूर से देखकर ये बताए कि ये मुतशायर है और वो शायर है। आजकल बेशतर मुशायरों का इनेकाद सियासी लोग ही किया करते हैं, और उन मुशायरों में वही शायर बुलाए जाते हैं जिन्हें अवाम पसंद करती है। दूसरी बात, मुशायरे के मुंतज़मीन आम तौर पर गैर अदबी लोग हुआ करते हैं।
ان کی دلچسپی ادب کے فروغ میں نہیں بلکہ مشاعرے کی کامیابی میں ہوتی ہے۔ ممکن ہے بعض اچھے شعراء کے اشعار ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہوں۔ پڑھے لکھے باشعور ادب کی سمجھ رکھنے والے رفتہ رفتہ مشاعروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے خود کو نشستوں تک محدود کر لیا ہے۔ وہاں بھی اگر وہ نہ جائیں تو اپنی ذوق کی تسکین کے لیے کیا کریں گے؟ عامیانہ ذوق کے لوگوں کے لیے وہ متشاعر ہی بڑا شاعر ہوتا ہے۔ جو اہل فن ہیں، قادر الکلام ہیں، وہ عامیانہ ذوق کے لوگوں کے لیے شاعری نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے معیار سے نیچے نہیں اترتے، اس لیے درمیان میں ایک فاصلہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ منتظمین کو جو چندہ زر تعاون ان شاعروں یا متشاعروں کے نام پر ملتا ہے جو اپنی آواز، اپنی اداکاری کے بلبوتے پر سامع کے دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں۔ اس لیے جب تک وہاں بیٹھا ہوا مجمع ان متشاعروں کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، یہ صورتحال نہیں بدلے گی۔ کئی بار منتظمین سے باتیں ہوئیں، لیکن ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ جہاں بھی مشاعروں کے انتخاب میں شامل رہا، کوشش کی اچھے اور مستند شعراء ہی بلائے جائیں۔ آخر میں منورانہ کے اس شعر پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ عجب دنیا ہے، نہ شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں۔ عجب دنیا ہے، نہ شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں۔ جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں۔ جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں۔ بہت صحیح فرمایا سعید بھائی آپ نے، ماشاءاللہ۔ محترم سعید احسن صاحب، کیا آپ نے کبھی نثر کی جانب بھی توجہ دی ہے؟ اگر ہاں تو اس سلسلے میں کیا کچھ کام ہوا ہے اور کیا کیا کچھ نثر کے میدان میں کام کرنا آپ کے پیش نظر ہے؟ نثر کی طرف رجحان برائے نام ہی رہا ہے۔ شاید ہر شخص ہر کام کر نہیں سکتا، کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نثر پڑھتا نہیں ہوں۔ میں نثر بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ جب بھی کوئی شعری مجموعہ میرے ہاتھ آتا ہے، سب سے پہلے اس کے نثری حصے یعنی اس پر جو تبصرے موجود ہوتے ہیں ان سے گزرنے کے بعد ہی شعری حصے کا رخ کرتا ہوں۔ اب تک والد صاحب کی کتاب پر اعتراف کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا، یا اپنے مجموعے کا پیش لفظ اظہار حقیقت میں لفظوں کی ضرورت کیا۔ ہاں، سیمیناروں میں پرچے پڑھے ہیں، جبل پور اور بھوبنیشور میں مشترکہ تہذیب کے عنوان سے۔ کٹک میں مقیم جناب نفیس دسنوی صاحب کی کتاب حرف جاویداں پر تبصرہ لکھا تھا، عنوان یاد نہیں ہے۔ یہ 4 مصرے بھی اس مضمون میں شامل تھے، وہ آپ کی بہترین اور معتبر سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ بلندیوں کا شہرتوں کا ایک نیا جہاں ملے، بلندیوں کا شہرتوں کا ایک نیا جہاں ملے، جہاں میں غزلیات کو مقام آسماں ملے۔ بلندیوں کا شہرتوں کا ایک نیا جہاں ملے، جہاں میں غزلیات کو مقام آسماں ملے۔ دعا ہمارے دل کی ہے خدائے شش جہات سے، دعا ہمارے دل کی ہے خدائے شش جہات سے، کہ حرف جاویداں کو بھی حیات جاویداں ملے، کہ حرف جاویداں کو بھی حیات جاویداں ملے۔ میرے لیے شعر کہنا نثر لکھنے سے آسان ہے، اس لیے وہی کام کرتا ہوں جس میں مجھے آسانی ہے۔ آپ نے بڑے سلیقے سے ہمارے سوال کا جواب دیا ہے، ماشاءاللہ۔ محترم سعید بھائی، آپ کے بارے میں کچھ منفی قسم کی باتیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں، خود ادب برادری ہی کی جانب سے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ صورتحال کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اور آپ اپنے دفاع میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے تاکہ اس طرح کی مقدر فضاؤں کا خاتمہ آپ ہی کے ذریعے سے ہو جائے اور آپ کو خوشگوار فضا میں کام کرنے کا موقع نصیب ہو۔ آپ کے اس سوال کا جواب میں اپنے ان 4 مصروں سے شروع کروں گا۔ جب کسی کا وقار بڑھتا ہے، جب کسی کا وقار بڑھتا ہے، دشمنوں کا شمار بڑھتا ہے۔ جب کسی کا وقار بڑھتا ہے، دشمنوں کا شمار بڑھتا ہے۔ چادر گل سمٹتی جاتی ہے، چادر گل سمٹتی جاتی ہے،
ہر طرف خارزار بڑھتا ہے، چادر گل سمٹتی جاتی ہے، ہر طرف خارزار بڑھتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ منفی کے بغیر مثبت کا تصور ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں کچھ منفی دکھائی دے رہا ہے تو یقیناً وہیں پر کچھ مثبت ضرور ہے، اور کس کے خلاف منفی باتیں نہیں کی گئی ہیں، کس کو بخشا گیا ہے؟ نہ غالب بخشے گئے، نہ اقبال بخشے گئے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ادبی برادری کا ذکر کیا ہے، کیا ادب میں بے ادب لوگ گھسے ہوئے نہیں ہیں؟ آخر وہ کیا کریں گے؟ میں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی، اپنے راستے خاموشی سے چلتا رہا۔ جس میں جان ہوتی ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، جو صرف پیچھے سے آوازیں کسنا جانتے ہیں تھوڑی دیر بعد تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے مجھے فائدہ ہی ہوا ہے، جو لوگ مجھے نہیں جانتے ان کی وجہ سے مجھے جان جاتے ہیں۔ ویسے مجھے اپنے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جمشید پور کے معتبر شعراء سے بات کر لیجئے، جناب سید احمد شمیم، جناب اسلم بدر، جناب احمد بدر، کسی کو فون کر لیجئے، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ان سب لوگوں نے میرے بارے میں لکھا ہے، پڑھ لیجئے، اور کیا کہوں۔ اپنا ایک شعر سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ زندگی یوں تو بہت کم ہے محبت کے لیے، زندگی یوں تو بہت کم ہے محبت کے لیے، کیسے اوقات نکل آتے ہیں نفرت کے لیے۔ زندگی یوں تو بہت کم ہے محبت کے لیے، کیسے اوقات نکل آتے ہیں نفرت کے لیے۔ کوئی بنیاد اگر ہو تو اسے مان بھی لیں، کوئی بنیاد اگر ہو تو اسے مان بھی لیں، بس عداوت ہی عداوت ہے عداوت کے لیے، بس عداوت ہی عداوت ہے عداوت کے لیے۔ صرف سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جانے سے کوئی شاعر یا ادیب نہیں ہو جاتا۔ میں نہ فیس بک پہ ہوں، نہ انسٹاگرام، اور نہ ہی واٹس ایپ گروپ میں۔ اس کے باوجود پورا ہندوستان مجھے پہچانتا ہے۔ اس کی بنیاد صرف ادبی خدمات ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ برکیف اب ایک اور سوال ہمارے پروگرام فکر و فن شعر و سخن کے بارے میں ہے۔ آپ نے ہمارے پروگراموں کو دیکھا ہے، فکر و فن شعر و سخن کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اپنے ان 4 مصروں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں مصروف عمل ہر زندگی ہوتی رہے، اس میں مصروف عمل ہر زندگی ہوتی رہے، اس کے پھلنے پھولنے سے سرخوشی ہوتی رہے، اس کے پھلنے پھولنے سے سرخوشی ہوتی رہے۔ یہ جو ایک روشن دیا ہے اس کی لو بجھنے نہ دیں، یہ جو ایک روشن دیا ہے اس کی لو بجھنے نہ دیں۔ فکر و فن شعر و سخن کی روشنی ہوتی رہے، فکر و فن شعر و سخن کی روشنی ہوتی رہے۔ آپ کے پروگرام کے کئی ایپیسوڈ دیکھنے کا موقع ملا۔ اگر میں اس پروگرام کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کرنا چاہوں تو کافی وقت لگ جائے گا، پھر بھی چند چیزیں جو مجھے پسند ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے فکر و فن شعر و سخن کے ایپیسوڈ میں جو آپ کسی قلمکار کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے جو تمہید باندھتے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس تمہیدی کلمات کا ہر جملہ ایسا ہوتا ہے جس سے فنکار کی مکمل شخصیت ذہن کے کینوس پر دھیرے دھیرے ابھرنے لگتی ہے، اور تمہید مکمل ہوتے ہی تصویر مکمل ہو جاتی ہے۔ پکچر اور ساؤنڈ کوالٹی عمدہ، پیچھے اسکرین پر قلمکار سے منسلک بدلتی ہوئی تصویریں قلمکار کے لیے سند کا کام کرتی ہیں۔ ماضی قریب میں 3 ایپیسوڈ دیکھے، اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو ناانصافی ہوگی۔ جناب ضیاء کرناٹکی، جناب الف احمد برقی، جناب منظور وقار، ان صاحبان کے
एपिसोड मेयारी और काबिल ज़िक्र हैं। आप अदब की खिदमत बड़ी खंदा पेशानी और दयानतदारी के साथ कर रहे हैं। ये सब के बस की बात नहीं। एक शायर या अदीब की शख्सियत और उसके ख़यालात को लोगों की एक बड़ी तादाद तक पहुंचाना एक बड़ा काम है। ये इंटरनेट पर आने वाले वक्त के लिए महफूज भी होता जा रहा है। इस ज़माने में किताबों में महफूज होने से कहीं बेहतर है इंटरनेट पर महफूज हो जाना। सईद अहसन भाई, हिम्मत अफजाई के लिए ममनून हूँ। अब हम चाहते हैं आपसे, हमारी गुजारिश है कि आप अपने मुंतखब कलाम से हमारे नाजरीन को नवाजें। बड़ी खुशी होगी आपके कलाम को सुनकर। हस्बे फरमाइश गज़लें समात फरमाएं। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। हकीकत जब बयां होगी तो पैदा तलखियां होंगी। हकीकत जब बयां होगी तो पैदा तलखियां होंगी। ताज्जुब क्या नतीजे में अगर खूंरेज़ियां होंगी। ताज्जुब क्या नतीजे में अगर खूंरेज़ियां होंगी। अगर फ़िरौन पैदा हो तो मूसा को भी आना है। अगर फ़िरौन पैदा हो तो मूसा को भी आना है। उजाले का जन्म होगा अगर तारीकियां होंगी। उजाले का जन्म होगा अगर तारीकियां होंगी। ज़माना उसके किरदारो अमल का मुनहरिफ होगा। ज़माना उसके किरदारो अमल का मुनहरिफ होगा। किसी के खून में शामिल अगर चंगेजियां होंगी। किसी के खून में शामिल अगर चंगेजियां होंगी। किसी के खून में शामिल अगर चंगेजियां होंगी। हमारा वक्त आएगा मगर अमनो अमा लेकर। हमारा वक्त आएगा मगर अमनो अमा लेकर। तुम्हारा दौर है मालूम है खूंरेज़ियां होंगी। हमारा वक्त आएगा मगर अमनो अमा लेकर। तुम्हारा दौर है मालूम है खूंरेज़ियां होंगी। हम इतना जानते हैं हम बगावत करने वाले हैं। हम इतना जानते हैं हम बगावत करने वाले हैं। न जाने किस कदर हम पर सितम अंगेजियां होंगी। न जाने किस कदर हम पर सितम अंगेजियां होंगी। तशद्दुद सहने वाले ही बगावत करते आए हैं। तशद्दुद सहने वाले ही बगावत करते आए हैं। न समझो राख उनको राख में चिंगारियां होंगी। न समझो राख उनको राख में चिंगारियां होंगी। बहा ले जाएंगी मौजें सभी कच्चे मकानों को। बहा ले जाएंगी मौजें सभी कच्चे मकानों को। निशान तक भी ना होगा वो तलातुम खेजियां होंगी। निशान तक भी ना होगा वो तलातुम खेजियां होंगी। मैं मलबे में भी पहचानूंगा अपनों की दबी लाशें। मैं मलबे में भी पहचानूंगा अपनों की दबी लाशें। कहीं तो जिस्म से लिपटी हुई कुछ धज्जियां होंगी। कहीं तो जिस्म से लिपटी हुई कुछ धज्जियां होंगी। हमारा हौसला कितना है ये साहिल बता देगा। हमारा हौसला कितना है ये साहिल बता देगा। वहां जलती हुई सारी की सारी कश्तियां होंगी। वहां जलती हुई सारी की सारी कश्तियां होंगी। हम ऐसे पस्ता कद की समत एहसन कौन देखेगा। हम ऐसे पस्ता कद की समत एहसन कौन देखेगा। जहां पर शहर की ऊंचे से ऊंची हस्तियां होंगी। जहां पर शहर की ऊंची से ऊंची हस्तियां होंगी। जहां पर शहर की ऊंची से ऊंची हस्तियां होंगी। गजल का मतलब समात फरमाएं। जब भी अपना चिराग जलता है। जब भी अपना चिराग जलता है हासिदों का दमाग जलता है। जब भी अपना चिराग जलता है हासिदों का दमाग जलता है। यूरिशे बर्फ से नशेमन क्या। यूरिशे बर्फ से नशेमन क्या। शाख जलती है बाग जलता है। यूरिशे बर्फ से नशेमन क्या। शाख जलती है बाग जलता है। मेरे अंदर की आग मत पूछो। मेरे अंदर की आग मत पूछो। होंठ लगते अयाग जलता है। मेरे अंदर की आग मत पूछो। होंठ लगते अयाग जलता है। तीरगी है कहाँ के डरते हो। तीरगी है कहाँ के डरते हो।
आ भी जाओ कि दाग जलता है, तीरगी है कहाँ के डरते हो। आ भी जाओ कि दाग जलता है, हाथ आता नहीं के पहले ही, हाथ आता नहीं के पहले ही साजिशों का सुराग जलता है। हाथ आता नहीं के पहले ही साजिशों का सुराग जलता है। मसले जिनका हल नहीं उनको, मसले जिनका हल नहीं उनको, सोचिए तो दिमाग जलता है। मसले जिनका हल नहीं उनको, सोचिए तो दिमाग जलता है। मसले जिनका हल नहीं उनको, सोचिए तो दिमाग जलता है। रक़्स ताऊस का हंसी मंजर, रक़्स ताऊस का हंसी मंजर, देखता है तो जाग जलता है। रक़्स ताऊस का हंसी मंजर, देखता है तो जाग जलता है। इसको बुझना है इसलिए एहसन, इसको बुझना है इसलिए एहसन, जिंदगी का चिराग जलता है। इसको बुझना है इसलिए एहसन, जिंदगी का चिराग जलता है। इसको बुझना है इसलिए एहसन, जिंदगी का चिराग जलता है। गजल का मतला मुलाहिजा फरमाएं। है ज़मीं पर दयार मिट्टी का, है ज़मीं पर दयार मिट्टी का, मिट्टी सहती है बार मिट्टी का। है ज़मीं पर दयार मिट्टी का, मिट्टी सहती है बार मिट्टी का। सजदा करने से कर दिया इनकार, सजदा करने से कर दिया इनकार, तब वो समझा वक़ार मिट्टी का। सजदा करने से कर दिया इनकार, तब वो समझा वक़ार मिट्टी का। उसने पुतले में जान क्या डाली, उसने पुतले में जान क्या डाली, बन गया शाहकार मिट्टी का। उसने पुतले में जान क्या डाली, बन गया शाहकार मिट्टी का। इसको मिलना है खाक में एक दिन, इसको मिलना है खाक में एक दिन। कुछ नहीं एतबार मिट्टी का, कुछ नहीं एतबार मिट्टी का। इसको मिलना है खाक में एक दिन, कुछ नहीं एतबार मिट्टी का। किस अजियत से जान निकली है, किस अजियत से जान निकली है, उस पे भारी मज़ार मिट्टी का। किस अजियत से जान निकली है, उस पे भारी मज़ार मिट्टी का। जान परदेश में गई लेकिन, जान परदेश में गई लेकिन, हिंद को इंतज़ार मिट्टी का। जान परदेश में गई लेकिन, हिंद को इंतज़ार मिट्टी का। मदीना मनव्वरा की तरफ ज़रा नज़र ले जाएं और ये शेर समात फरमाएं कि जिसमें अतहर लहद में रखा है, जिसमें अतहर लहद में रखा है, कब हुआ वो शिकार मिट्टी का। जिसमें अतहर लहद में रखा है, कब हुआ वो शिकार मिट्टी का। आज बरसात पी गई उसको, आज बरसात पी गई उसको, जो था परवर दिगार मिट्टी का। आज बरसात पी गई उसको, जो था परवर दिगार मिट्टी का। ये जो चश्मे उबलते हैं क्या है, ये जो चश्मे उबलते हैं क्या है, रोना ज़ारो कतार मिट्टी का। ये जो चश्मे उबलते हैं क्या है, रोना ज़ारो कतार मिट्टी का। आँख में चुभ रही है उरियानी, आँख में चुभ रही है उरियानी, जैसे गर्दो गुबार मिट्टी का। आँख में चुभ रही है उरियानी, जैसे गर्दो गुबार मिट्टी का। बाद मरने के ही चुका पाया, बाद मरने के ही चुका पाया, मुझ पे जो था उधार मिट्टी का। बाद मरने के ही चुका पाया, मुझ पे जो था उधार मिट्टी का। मौत एहसन लहद में ले आई, मौत एहसन लहद में ले आई, ये है मिट्टी से प्यार मिट्टी का। मौत एहसन लहद में ले आई, ये है मिट्टी से प्यार मिट्टी का, ये है मिट्टी से प्यार मिट्टी का। बहुत खूब। ज़माना उसके किरदार व अमल का मुनहरिफ होगा, ज़माना उसके किरदार व अमल का मुनहरिफ होगा। किसी के खून में शामिल अगर चंगेजियाँ होंगी, और ये कि हाथ आता नहीं कि पहले ही, हाथ आता नहीं कि पहले ही, हाथ आता नहीं कि पहले ही साजिशों का सुराग जलता है। बहुत खूब। आँख में चुभ रही है उरियानी, आँख में चुभ रही है उरियानी, जैसे गर्दो गुबार मिट्टी
مٹی کا آنکھ میں چبھ رہی ہے، یعنی جیسے گرد و غبار مٹی کا. بہت خوب، کیا کہنے. اب آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے نوآموز قلمکاروں اور شاعروں کو کوئی مؤثر پیغام عطا فرمائیں. پیغام تو دے نہیں سکتا کیونکہ یہ تو رہنماؤں کا کام ہے. آپ کے روشن مستقبل کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں، مشورہ دے سکتا ہوں. اردو میں لکھیے ضرور، لکھنا مت چھوڑیے، لیکن اس سے پہلے خوب پڑھیے. اساتذہ کے کم از کم 1000-2000 اشعار یاد کر لیں. اردو کے کم از کم 100 بڑے شاعر ایسے ہیں جن کا کلام پڑھے بغیر آپ اپنی زبان اور اس کے سرمائے سے آگاہ نہیں ہو سکتے، اور اگر اس سے آگاہی نہیں ہے تو ادب کی تخلیق آنکھ بند کر کے راستہ چلنے کے مترادف ہے. اگر میرا مشورہ پسند آئے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. بہت عمدہ پیغام دیا آپ نے ہمارے نوجوان قلمکاروں کو. ناظرین، یہ تھے سید سعید احسن صاحب جن سے ہم مصروف گفتگو تھے. ہم اپنے ادارے کی جانب سے اور ہمارے جملہ اسٹاف کی جانب سے اور خود بھی اپنی جانب سے ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں. ہمارا وقت اب ختم ہوا. اب عزیز بلگامی اور سعید احسن صاحب کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر. میرے مصطفیٰ